اور سفر کے دوران پتہ چلتا ہے کہ ایک جہان ہے جو مثنوی کے بیانات سے آباد ہے. سبحان اللہ. اور جب ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں، اہل ایمان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ بلند و بالا مقامات و گھاٹیوں میں، بیابانوں میں بھی جہاں اکا دکا گھر ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ نور ٹی وی کی وساطت سے فیضان مثنوی عام ہو رہا ہے. تو دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں صرف بیان اور سماعت تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے اپنی روح میں اتار کر عملی صورت اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. قبل اس کی کہ میں اپنی گزارشات آپ کے گوش گزار کروں، بارگاہ رسالت میں پورے شوق کے ساتھ اپنی حاضری درود و سلام کے ذریعے پیش فرمائیں. السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرات، ہمارا جو آخری درس تھا پاکستان جانے سے پہلے، اس میں تھوڑا سا آپ کو اس کا ریکیپ پیش کرتے ہیں تاکہ اس درس کو جو آج بیان کرنا ہے گزشتہ کے ساتھ پیوستہ کیا جا سکے. رومی صاحب نے دوران بیان بس ایک بات فرمائی، اور وہ بات یہ تھی کہ ہر چه گوید مرد عاشق بو عشق، از دهانش می جهد در کوه عشق. یہ بات انہوں نے کہی قصے کے بیان کے دوران میں، قصے کے بیان کے دوران میں. اور قصہ آپ کو پتہ ہے، قصہ وہی حکایت ہے جس میں ایک عربی ہے اور اس کی بیگم ہے. وہ قصہ پچھلے قریباً 1 سال سے غالباً چل رہا ہے. تو اس میں رومی صاحب نے فرمایا کہ یعنی انگلش میں ہوتا ہے آؤٹ آف بلو، آل آف اے سڈن، ایک دم سے انہوں نے ایک بات کہہ دی کہ عاشق جو بھی بولتا ہے اس کے ہر بول سے عشق کی خوشبو آتی ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ عاشق کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئے جانا میں جانے کے لیے قدموں کا استعمال کرے، وہ اپنے منہ کے ذریعے بھی یہ سفر طے کر لیتا ہے. جب عاشق کا تذکرہ آپ سماعت کرتے ہیں تو اس کے تذکرے میں ہی محبوب کا ذکر ہوتا ہے، جس سے وہ کوئے جانا میں پہنچ جاتا ہے. اس کے بعد جو انہوں نے بات فرمائی، وہ اس پر آپ کو اگر یاد ہو تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو ظاہر ہے وہ شریعت کے خلاف نظر آتا ہے، اور اس کا جو باطن ہے وہ شریعت کے ساتھ موافق نظر آتا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو. اور اس کی مثال یوں فرمائی تھی کہ اگر وہ فقہ بیان کرے تو اس فقہ میں بھی وہ فقر و درویشی کو بیان کرتا ہے، اور اس کا علم بھی سارا وہ درویشی کو بیان کرتا ہے. اور پھر آگے فرمایا تھا اگر وہ بظاہر کوئی کفر یا کلمہ بھی کہہ رہا ہو تو اس کے اندر سے آپ کو بعد میں ایمان کی بو نظر آئے گی، محسوس ہوگی. اور جو اس کے کلام میں آپ کو بوئے شک محسوس ہوگی، بوئے شک والی کوئی ایسی بات محسوس ہو تو بعد میں وہی بوئے شک آپ کو بوئے یقین نظر آئے گی. یہ باتیں سب ہو چکی ہیں، صرف آپ کو یاد دلا رہا ہوں. اور فرمایا کہ اگر وہ ٹیڑھی بات کرے
رومی صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ اگر وہ کوئی ٹیڑھی بات کرے تو بعد میں وہ بھی تمہیں سیدھی ہی نظر آئے گی. اور اس کے بعد یہ اسی طرح انہوں نے اس کو آگے بات چلائی اور یوں کہا کہ اس کو ایسی باتوں کو جب اہل اللہ سے سنو تو فوراً انکار نہ کیا کرو, تم سکوت کرو اور اس کو ایسا سمجھ لیا کرو جیسے محبوب کی زبان سے آپ کو کوئی گالی دے دے, محبوب اپنے محب کو گالی دے دے تو محب گالی کو بھی دعا لے کے قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان یاد اللہ ہو گئی سب بے باتیں شک بیان ہو چکی. بے شک تو اپنا یار محبوب جس کے عشق میں آپ مستغرق ہیں وہ گالی بھی دے تو وہ گالی کہاں ہوتی ہے؟ بے شک تو فرماتے ہیں کہ وہ جو گالی ہے وہ کیوں محبوب ہوتی ہے؟ گشت این دشنام نامطلوب ہو, یہ جو نامطلوب دشنام ہے گالی ہے, یہ نامطلوب گالی محبوب کیوں ہو جاتی ہے؟ فرماتے ہیں خوش ز بہر عارض محبوب ہو, اس لیے وہ گالی خوبصورت لگتی ہے کہ وہ اس کے پیارے اور حسین مکھڑے کے اندر سے باہر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک تو فرمایا جس طرح تم اپنے مجازی محبوب کی گالی کو بھی بہت بڑی تحسین سمجھتے ہو, اسی طرح اللہ والا بھی کوئی بات کرے تو بظاہر وہ لگتا ہے ایسے کہ یہ بات صحیح نہیں, لیکن اس کے اندر بڑے راز ہوتے ہیں. اس کو پھر میرے لیے ہضم کرنا بڑا مشکل تھا, چونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 100% شریعت کے مطابق چلا جائے. سبحان اللہ تو بے شک عشق و مستی کے ہم درس بیان کرتے ہیں, لیکن پھر بھی مجھے چونکہ اپنی آخرت اور آپ لوگوں کی آخرت کی فکر ہے, تو بے شک رومی صاحب نے کیوں نہ کہا, میں اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور تلاش کرتا ہوں تاکہ میرے لیے بھی آسانی ہو تو تھوڑے واسطے بھی آسانی ہو. سننے سنانے کی نہیں, آخرت میں جواب دینے کی. اس سارے معاملے کی جو تصدیق ہے اس کے لیے پھر میں نے آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کے طرز تعامل سے ثابت کیا تھا کہ ان کا جو فعل ہے بظاہر شریعت کے خلاف تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یاد آ گیا ہوگا سارا درس کہ وہ کشتی توڑ رہے ہیں جی, بے شک دیوار تعمیر کر رہے ہیں, بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں. تو ان کا وہ جو ظاہری فعل تھا وہ شریعت کے روح سے ممنوع تھا, لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مشروع تھا. حقیقت کے اعتبار سے مشروع تھا. اور یہ معاملہ اللہ نے قرآن میں ذکر فرما دیا, اور حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ایک بہت بڑے ولی, تو دیکھیں آپ کے نبی نے اعتراض کیا نا, حضرت موسیٰ نے اعتراض کیا تھا نا, تو اعتراض کرنا بنتا تھا چونکہ شان نبوت کا تقاضا ہے کہ جب شریعت کے خلاف کوئی بات کرے, چاہے کوئی بھی کرے, چاہے ابا ہی کیوں نہ کرے, اس کے خلاف بولنا پڑتا ہے. سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو انہوں نے جب خلاف شرع فعل کو سرزد ہوتے ہوئے دیکھا حضرت خضر سے, تو انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا کہ یہ کیسے آپ کر رہے ہیں. لیکن بعد میں وہی افعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جائز ہو گئے جو پہلے ناجائز تھے. اور یہی بات رومی صاحب بھی فرماتے ہیں, جو تمہیں اس کی طرف سے ٹیڑھا نظر آئے بعد میں وہ تمہیں سیدھا نظر آئے. یہ بات ہوئی تھی نا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ والوں کے بعض افعال یا بعض اقوال اگر کسی سبب سے اس میں کوئی ایسی آپ کو خلاف شرع, قانون کے خلاف, اخلاق کے خلاف, شریعت کے خلاف نظر آئے تو ایک دم اعتراض نہیں کرنا ہے. آپ صبر کریں, وہ راز کبھی کھلے گا اور کلی پھول میں ضرور تبدیل ہوگا. سبحان اللہ
لیکن میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کام کو نبھانے کے لیے اللہ کا کامل ولی ہونا ضروری ہے. آج کل کے جو شرارتی قسم کے لوگ ہیں ان کی بات معتبر نہیں ہے. سمجھ نہیں آپ؟ بے شک بے شک. آج کل کے جو کم علم و کم فہم اور حقیقت سے بے بہرا اور قرآن و سنت کے علوم سے بالکل عاری، ان کا نہ کوئی قول معتبر ہے نہ ان کا کوئی فعل معتبر ہے. بے شک بے شک. یہ ان کی بات ہو رہی جنہیں اللہ نے علوم بھی عطا فرمائے ہیں اور وہ صاحبان مقام ہیں، اور پھر اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو بظاہر خلاف شرع نظر آتی ہے تو بعد میں وہ کلی کھلتی ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے، لیکن یہ ہے شاذ و نادر ہے. تو ہم فی زمانہ ان باتوں کو علی الاطلاق جواز کے لیے قبول نہیں کرتے. سمجھیں؟ کیونکہ ہمیں کیا پتہ ہے کہ جو بظاہر شریعت کے خلاف کر رہا ہے حقیقت میں وہ شریعت پر عمل کر رہا ہے. ہم تو ظاہر کو دیکھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ نظر نہیں ہے کہ ہم اس کے سینے میں جان سکیں کہ اس کا اصل مقصود کیا ہے. اس لیے فی زمانہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کسی قبیلے کا ہو، کسی قوم کا ہو، کتنا پڑھا لکھا ہو، اگر اس کا فعل بظاہر شریعت کے خلاف ہے تو ہم اس کو رد کرتے ہیں اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. بے شک بے شک. اب اس بات کو کہ جو عارفان حق ہیں ان کی جو ایسی باتیں جو پسند نہیں آتی تو ان کی ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے وہ ساری چیزیں متروک نہ کرو جو پسندیدہ ہیں. بے شک سمجھ رہے ہیں؟ میں جتنی باتوں میں آپ کو بے شک. شک وارد ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن اس بنا پر ان کے کل معمولات اور ان کے جو مقالات ہیں ان کا رد نہیں کرنا چاہیے.